دیکھیے پاکستان جن کی سمجھ میں نہیں آتا تھا اب ان کی سمجھ میں آ جانا چاہیے. جو کچھ بھارتی مسلمانوں پہ بیت رہی ہے, جو کچھ فلسطین پہ بیت رہی ہے, جو کچھ سب سے زیادہ کشمیریوں پہ بیت رہی ہے, اتنی دردناک کہانیاں کہ جس کی کوئی حد نہیں. پاکستان جو ہے وہ اتنی بڑی اللہ کی نعمت ہے, ہم نے اس کی کوئی قدر نہیں کی ہے. دیکھیے عالم اسلام میں یہ ہم ناکامیاں بہت گنتے ہیں, کبھی اپنی کامیابیاں بھی گننی چاہیے. 2 فیکٹریاں تھیں بڑی, ویسے 4 کہتے ہیں لیکن دراصل تو 2 ہی تھی, ایک ٹیکسٹائل کی ایک شوگر کی. شوگر کی وہاں تھی پشاور میں, وہ اس سے بنتا تھا, گنے سے نہیں, وہ دوسرا جو ہوتا ہے اس سے بنتا تھا. اور ٹیکسٹائل کی ایک چھوٹی سی فیکٹری, 200 کلومیٹر مین روڈ کے علاوہ سڑکیں تھیں. 90% آبادی دیہات میں رہتی تھی, $80 فی کس انکم تھی. پھر یہ ہوا کہ 60s میں یہ اتنا بڑا انڈسٹریل ریولوشن آیا, گندم کی پیداوار بڑھی, اور پاکستان سنگاپور اور کوریا سے آگے تھا. بعد میں ہم جن مسائل میں الجھ گئے اس پہ بھی بات کرتے ہیں, اس پہ بھی بات ہو. اس پہ کہا جاتا تھا کہ کیلیفورنیا سے برابر اگر کوئی ترقی دنیا میں کر سکتا ہے تو پاکستان کر سکتا ہے. ایک لحاظ سے ہم صحیح ڈائریکشن میں تھے, انڈسٹریلائزیشن, تعلیم بھی بہتر ہوئی. لیکن دوسری طرف یہ ہے کہ جمہوری آزادیاں نہیں تھی, فعال طبقات نے اتفاق نہیں کیا. ایک ذہناً الجھی ہوئی قوم تھی, اس میں ایک طرف اسلامی نظام نافذ کر دیا جائے. ایک میں نام نہیں لینا چاہتا کسی کا دل شکنی نہ ہو, ایک عالم دین نے کہا کہ مجھے ظہر کے وقت اگر اقتدار دیا جائے تو عصر تک اسلامی نظام نافذ کر دوں گا, جو نہایت ہی یعنی ایک سطحی اپروچ ہے. اسلام تو دلوں میں پیدا ہوتا ہے اور دلوں میں, اور الحمدللہ ایک مسلمان ملک ہے, رمضان المبارک میں اس کے زیادہ شدت سے احساس ہوتا ہے, تمام مذہبی تہواروں پہ ہوتا ہے. ہم نے اپنا اسلامی تشخص برقرار رکھا ہے, اور ہم نے دنیا کی بیسٹ آف دی بیسٹ آرمیز بنائی ہے. میں بلا مبالغہ یہ بات کر رہا ہوں, میری اس پہ برسوں کی تحقیق ہے اور برسوں کے رابطے ہیں کہ دنیا میں سائنسدانوں کی سب سے اچھی ٹیم پاکستان کی, دنیا کے سب سے اچھے پائلٹ پاکستان میں. یہی کام ہم دوسرے شعبوں میں کر سکتے تھے, تعلیم میں کر سکتے تھے, ہیلتھ میں کر سکتے تھے, سول ادارے بنا سکتے تھے, کرپشن کی طرف چلے گئے. یہ جو ہمارا لیڈ بیک ایٹیچیوڈ ہے کہ بادشاہوں پہ چھوڑ دیا, حکمرانوں پہ چھوڑ دیا. حکمرانوں پہ چھوڑنے سے تو نہیں ہوتا. دہشت گردی کے خلاف جو جنگ جس طرح ہم نے جیتی ہے کسی نے نہیں جیتی. یعنی ہم پر جو دباؤ تھا, دیکھیں انڈیا جو اس کو توڑنے پہ تو علاوہ 6 گنا بڑا ملک اور وسائل کی فراوانی, اور عقب میں اسرائیل جیسے ملک بھی, امریکہ کی بھی یہی خواہش تھی کہ یہ بہت محتاج اور کمزور ہو جائے. افغانستان کی طرف سے بھی الغار, خود ہمارے ہاں اندر ایسی لابیز پیدا ہو گئی. دہشت گردی کی جنگ ہم نے جیتی, اور اب یہ ایک کرائسس کا عرصہ رہا. ایک پورا ڈیکیڈ تو ہم نے ضائع کر دیا. ویسے تو کئی 73 برس میں بہت سا وقت ضائع کیا. جو ایک ایگریمنٹ ہوا ہے اسرائیل اور یو اے کے بیچ, اس کو ہارون صاحب آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ یہ ایگریمنٹ ہونا ہمارے فلسطینی کاز کو کتنا زیادہ نقصان دے, اور ترکی کا, ایران کا اور پاکستان کا جو دیکھیے ایک بات تو میں ابتدا میں یہی کہہ دینا چاہتا ہوں کہ جس معاملے میں دخل دینے کا فائدہ نہ ہو اس میں دخل دینا نہیں چاہیے. حکومت پاکستان کا رویہ ٹھیک ہے, سوچا سمجھا ہے, نہایت باوقار, فلسطینیوں کے حق خود ارادیت کی حمایت کی ہے, مگر کوئی غیر ضروری تبصرہ نہیں کیا ہے. یہ عربوں کا معاملہ ہے اور ہم تو ظاہر ہے اس کے حق میں. دیکھیے بعض اوقات بڑے دلچسپ واقعہ, سیکنڈ ورلڈ وار جب شروع ہوئی تھی چھوٹے سے واقعہ سے شروع ہو گئی تھی. فرسٹ ورلڈ وار میں بھی ایسا ہوا, سرکمسٹانسز دھکیل کے لے جاتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ پیچھے جو قدرت کا ہاتھ ہے وہی فیصلے صادر کرتا ہے. دیکھیے نیتن یاہو پھنس گیا, اس نے کہا 30% زمین غزہ کی لوں گا, اس پہ کرپشن کے الزامات آئے, اس نے اور بہت سی اس کی ناکامیاں تھیں, اس کی ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں. ٹرمپ جو ہے وہ پھنس گیا کرونا میں, بہت بری طرح نقصان ہوا, اور جو بائیڈن آپ کو پتا کہ اس سے بہت آگے تھا. ادھر عرب جو ہیں ان کی اپنی مجبوریاں ہیں, ضرورتیں ہیں, اور وہ امارات میں تو دیکھیے کاروبار نمبر 1 چیز ہے ان کا, تو تیل بھی ٹھیک ہے لیکن اصل میں تو وہ دنیا کا دوسرا بڑا ٹریڈ سینٹر ہے. اچھا ڈیفنس کے لیے وہ محتاج ہیں امریکہ کے, آؤٹ سورس کرنا پڑتا ہے. دیکھیں نا ایک ہی ملک ہے نا جس نے فوج بنائی,
مصر نے بڑی اور فوج نے اقتدار پہ قبضہ کر لیا، تو فوج وہ بنا نہیں سکتے۔ اب عربوں کی مجبوریاں، مارکیٹ کی بھی، کاروبار کی بھی، اس کی بھی فوری مجبوری، اس کو ووٹ چاہیے تھے، اور نیتن یاہو کی بھی۔ اس میں وہ جو داماد ہے اس کا کشنر، اس نے مرکزی کردار ادا کیا، وہ اس کا کام یہی ہے، بروکر ہے وہ، اور یہ بہت جلدی میں کیا گیا ہے۔ اچھا، لیکن وہ تو سمجھتے ہیں ہارون صاحب یہ خطے کے لیے ایک ضروری قدم یعنی آپ دیکھیے نا، ایک دن میں 2 بیانات آتے ہیں۔ ایک طرف یہ تو خیر لولی پاپ ہے، وہ کہتے ہیں سارے مسلمان وہاں عبادت کر سکیں گے، یہ کیا لولی پاپ؟ یہ تو ایک وہ معاملہ ہے جس مطلب کہا گیا کہ شیخ زاید بن سلطان نے کہا کہ اب اپنی طرف سے تو انہوں نے یقین سے کہا کہ اپنا محمد بن زاید کہ ہم تو فلسطینیوں کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں، ان کی زمین بچانے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ معاہدہ بچائے گا۔ اچھا، دوسری طرف نیتن یاہو نے کہا کہ بالکل سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، یعنی کوارڈینیشن کا یہ عالم ہے۔ اور ابھی اس کے یہ معاہدہ کو اس طرح فائنل نہیں سمجھنا چاہیے، یعنی امپلیمنٹ تو یہ ہوگا، یہ نظر آ رہا ہے، بحرین نے ویلکم کیا، مصر نے کیا، اور فائنلی سارے عرب اس کو تسلیم کر لیں گے۔ لیکن یاد رکھیے، کسی کے ماننے یا ماننے سے بنیادی صداقتیں نہیں بدل جاتی۔ بنیادی صداقت یہ ہے کہ مسلم امہ اسے تسلیم کرتی ہے، یعنی لوگ کہیں گے مسلم امہ کہاں ہے؟ وہ ترکی بیٹھا ہوا ہے، قطر ہے، پاکستان ہے، ملائیشیا ہے، انڈونیشیا ہے، تو 1 ارب 60 کروڑ مسلمان ہیں۔ ترکی اور ایران نے بڑا شدید، اور یہ اگر کسی کا خیال ہے نا کہ وہ دیکھیے گریٹر اسرائیل کی راہ ہموار، اسی لیے ایران کا محاصرہ کیا جا رہا ہے۔ شام میں رجیم چینج چاہے حکومت کی تبدیلی چاہتے تھے، ایران میں چاہتے تھے، اور کوشش ترکی کے اوپر بھی پریشر ہو جائے، شاہی حکومتوں کو امریکہ تحفظ دیتا رہا۔ دیکھیے جہاں کہیں مسلم عوام کو موقع دیا گیا ہے، جہاں کہیں، تو ایک انقلاب عظیم برپا ہوا۔ ترکی بدل گیا جہاں مسلم عوام پہ اعتماد کیا گیا، ملائیشیا بدل گیا، ملائیشیا کی فیکس آمدن چین سے زیادہ ہے، اور تھوڑی سی زیادہ نہیں ہے، 40% زیادہ ہے، اور کیسے کیسے بحرانوں سے گزرا ہے۔ اور وہ کہہ رہے ہیں اپنا روس کا طیارہ مار گرایا ترکی نے، ہم نے انڈیا کا مار گرایا۔ کوئی یہ سوچ نہیں سکتا تھا، نسبتاً چھوڑے روس کا اور اس کا کیا سائز کا کیا مقابلہ، ان کے درمیان جنگیں بھی رہی ہیں، کچھ ہوا نہیں ہے۔ صحیح راستہ اختیار کریں گے تو صحیح نتیجہ نکلے گا۔ اس نے کہا تھا کوئلہ پائلو نے، جس کو آج کی دنیا کا سب سے بڑا ادیب مانا جاتا ہے، زندگی میں غلطی نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی، بس سبق ہوتے ہیں۔ جب ہم انہیں سیکھنے سے انکار کر دیتے ہیں تو قدرت ہمارے لیے انہیں دہراتی ہے، اپنا سبق دہراتی ہے، ہمیں مشکل میں ڈالتی ہے، تکلیف میں ڈالتی ہے۔ گریٹر اسرائیل کے تصور سے وہ دستبردار نہیں ہو سکتے، اور یہ فرمایا گیا ہے کہ احد تک تو انہیں پہنچنا ہے، لیکن اس دنیا کا مالک کون ہے؟ سارے تجزیے ہو جاتے ہیں، بس ایک بات تجزیہ نگار بھول جاتے ہیں، اور سیاستدان بھی